رہے ہیں, ہم لٹے جا رہے ہیں, ہماری دکانیں جلائی جا رہی ہے, ہمارے مکان توڑے جا رہے ہیں, ہماری نسلیں آج یہودیوں اور عیسائیوں کے پروپیگنڈے میں پھنسی ہوئی ہے. ہم نے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے چکر تو خوب لگائے ہیں, ہم نے تاریخ اگر پڑھی ہوتی صلاح الدین ایوبی کی تو ہمارا بچہ, ہمارا نوجوان آج اس دلدل میں کفر کے فیران میں نظر نہیں آتا. نہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کسی کے خلاف بغاوت کرنے کی, ظلم کرنے کی, کسی کے خلاف سازش کرنے کی. مسلمانوں تم کس پلیٹ فارم پہ ہو؟ ضرورت ہے, ہمیں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں, ہم کمزور ہو جاتے ہیں, ہم آس امید توڑ دیتے ہیں, ہم دل کمزور کر لیتے ہیں. بابا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے امیدیں کیوں ٹوٹ رہی ہیں, ہمارے دل کیوں کمزور رہے ہیں, ہم مایوس کیوں نظر آ رہے ہیں, ہم پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیا ہے, ہم نے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا ہے, ہم نے احادیث تک جانا, اسے دیکھنا, دل میں سمانا چھوڑ دیا ہے, ہم نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا چھوڑ دیا ہے, ہم نے صحابہ کے کردار اور وقار کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا ہے, ہم نے بزرگان دین, اولیاء کاملین اور اپنے جتنے اسلاف تھے ان کی تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے, اسے اپنانا چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم کمزوری کے شکار ہو رہے ہیں, مایوسی کے شکار ہو رہے ہیں, ہم ذلت کے بھی شکار ہو رہے ہیں, ہم مارے جا رہے ہیں, ہم لٹے جا رہے ہیں, ہماری دکانیں جلائی جا رہی ہے, ہمارے مکان توڑے جا رہے ہیں, ہماری جائیدادیں تباہ ہو رہی ہیں, ہماری نسلیں آج یہودیوں اور عیسائیوں کے پروپیگنڈے میں پھنسی ہوئی ہے, ہمارے گھر کے اندر سے آج اسلام کے خلاف آوازیں نکل رہی ہیں. افسوس اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنے اسلاف کو دیکھا ہوتا, اللہ کے قرآن کو دیکھا ہوتا, مدینے والے کے پیغام کو دیکھا ہوتا. ہم نے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے چکر تو خوب لگائے ہیں, کاش ہم نے تاریخ اگر پڑھی ہوتی محمد بن قاسم کی, ہم نے تاریخ اگر پڑھی ہوتی صلاح الدین ایوبی کی, ہم نے تاریخ پڑھی ہوتی شہاب الدین غوری کی, ہم نے تاریخ اگر پڑھی ہوتی محمود غزنوی کی, تو ہمارا بچہ, ہمارا نوجوان آج اس دلدل میں کفر کے فیران میں نظر نہیں آتا. اگر اس کے دل میں اگر مدینے والی کی محبت ہوتی تو وہ غلام مصطفیٰ نظر آتا. یہ بڑی دکھ کی باتیں ہیں کہ آج مسلمانوں تم کس پلیٹ فارم پہ ہو. یاد کرو اپنے اسلاف کی تاریخ کو, یاد کرو ہم کس اسلام کا نام لے رہے ہیں, یاد کرو ہمارے پاس کون سا ایمان ہے. ذرا وہ جذبہ تو بیدار کرو نا, پلٹو اپنے اسلاف کی طرف, پلٹو اپنے اسلام کی تاریخ کو ذرا مطالعہ کرو. آج اگر آواز دے دی جائے جناب والا کتنے ہمارے نوجوان ہیں جس نے فلاں ڈگری کی, فلاں ڈگری کی, فلاں ڈگری کی, تو بڑے ہاتھ اٹھ جائیں گے. جناب کس کے پاس یہ ڈگری ہے, ہاتھ اٹھ جائے گا. وہ فلاں ڈگری کس کے پاس ہے, ہاتھ اٹھ جائے گا. فلاں ڈگری کس کے پاس ہے, ہاتھ اٹھ جائے گا. مجھے بتاؤ, ہم مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, اسلام پر چلنے والے ہیں, پیغمبر اسلام کی غلامی کا ہم دعویٰ کرتے ہیں. اگر یہ پوچھا جائے بتاؤ کتنے ہیں جنہوں نے ترجمہ قرآن پڑھا ہے, تفسیر قرآن پڑھی ہے, کیا کوئی ہاتھ اٹھے گا؟ یہ افسوس کی بات. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھے ہیں, بخاری ہو, مسلم ہو, ترمذی اور ابن ماجہ ہو, چاہے وہ کوئی اور کتاب ہو, سیاہ ستہ ہو, یا کوئی بھی پیغمبر اسلام کا فرمان ہو. آج کتابوں کے نام تو رٹ لیتے ہیں, جناب والا کون ہے جس نے مکمل بخاری پڑھی ہو؟ میری بات یہ درد بری اب بات ہے, انہیں اپنے دل میں بسا لو, یاد رکھ لو, انہیں گھر میں جا کے بتا لو. اپنی نسلوں کو کسی کے خلاف دشمن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کسی کے خلاف بغاوت کرنے کی, ظلم کرنے کی, کسی کے خلاف سازش کرنے کی. ہمیں اسلام ہرگز اس اجازت نہیں دیتا ہے. کیوں؟ دنیا جانتی ہے اسلام جیسا پاکیزہ, اسلام جیسا
عظمت، اسلام جیسا حقانیت والا مذہب کوئی اور نہیں ہے۔ اسلام ہے جو کسی کے خلاف نہ بڑکاتا ہے، نہ اکساتا ہے، نہ کسی کے خلاف سازشیں بنانے کی اجازت دیتا ہے، نہ بغاوت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مسلمانوں کو آج اپنے ایمان پر آنے کی ضرورت ہے، مذہب اسلام پر پابند ہونے کی ضرورت ہے۔ میں آج بڑے دکھ کی باتیں کر رہا ہوں، آج ظلم ہے، آج زیادتیاں ہیں، آج قید و بند ہے، آج بڑی بڑی طاقتیں ہیں، لیکن الحمدللہ مسلمان کے پاس جو ایمان ہے وہ کسی کا خریدا ہوا نہیں ہے، مدینے والے کا دیا ہوا ہے۔